العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی الاجلل والصلاة والسلام علی النبی الافضل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. طلبہ عزیز، آج ہمارے سامنے کسر کی جو بحث چل رہی تھی اس میں آپ کو بتایا کسر کے کون کون سے طریقے ہیں، کن طریقوں سے کسر کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو اسی کسر کی بحث میں دو تین فائدے بیان کر رہے ہیں. الفائدۃ الاولی المراد بالصفة في هذا الباب الصفة المعنوية لا النحوية، فيدخل في الصفة الفعل والظرف والجر والمجرور كما يدخل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. پہلا فائدہ، صفت سے مراد اس باب میں صفت معنویہ ہے نہ کہ نحویہ، لہذا صفت میں فعل، ظرف، جار مجرور داخل ہوں گے، جیسا کہ اسم فاعل، مفعول اور صفت مشبہ داخل ہوتے ہیں. پیچھے آپ کو بتایا تھا کسر صفت علی الموصوف، کسر موصوف علی الصفت. تو صفت سے کیا مراد ہے؟ صفت کا کسر موصوف پر کب ہوگا؟ موصوف کا کسر صفت پر کب ہوگا؟ یعنی آپ صفت سے کیا جانتے ہیں، صفت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں کہ المراد بالصفت فی هذا الباب الصفۃ المعنویہ. اس باب میں یعنی کسر کے اس باب میں صفت سے مراد صفت معنویہ ہے نہ کہ نحویہ. آپ نے صفت نحویہ جو پڑھی ہے کہ وہ تابع ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک موصوف ہوتا ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے. جس صفت کے ذریعے سے موصوف کی خوبی برائی وغیرہ بیان کی جاتی ہے وہ صفت نحوی ہوتی ہے، اور وہ اعراب کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، مثلا تذکیر و تانیث اور جمع وغیرہ میں. تو وہ صفت یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صفت سے مراد صفت معنویہ ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ چیز جو ذات پر دلالت کرتی ہے اس کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہوں گی وہ تمام کی تمام صفت میں داخل ہوں گی. مثلا ظرف ہے، فعل ہے، جار مجرور ہے، اسم فاعل ہے، مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، تمام کے تمام اس میں داخل ہیں. جیسا کہ آپ نے پیچھے مثال کے اندر دیکھا، مثلا انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد. یہاں پہ اللہ کیا مبتدا ہے، الہ واحد موصوف صفت مل کر خبر ہے. تو الہ واحد یہ خبر ہے، لیکن یہاں پہ صفت معنویہ کے اندر داخل ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ کسر موصوف علی الصفت ہے. اللہ کا کسر ہے الہ واحد پہ، اور الہ واحد یہ صفت ہے، نحوی صفت نہیں، ورنہ آپ نحو کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ خبر ہے نہ کہ صفت. تو یہاں پہ صفت معنویہ میں یہ داخل ہے. فائدہ نمبر 1 امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. فائدہ نمبر 2 الفائدۃ الثانیہ انما يفيد النفي والإثبات في آن واحد بخلاف النفي والاستثناء فإنه يفيدهما في آنين. هكذا انما يفيد التعريض نحو انما يتذكر أولو الألباب
ففيه تعريض إلى أن غير أولي الألباب لا يتذكرون. جی دوسرا فائدہ، انما نفی اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے ایک وقت میں، برخلاف نفی اور استثناء کے کہ وہ دونوں فائدہ دیتے ہیں نفی اور اس بات کا دو وقتوں میں. اسی طرح انما فائدہ دیتا ہے تعرید کا، جیسے انما یتذکر اولو الالباب، اس میں اشارہ ہے تعرید اس بات کی طرف کہ اولو الالباب کے علاوہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. جی امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ترجمہ سے فرماتی ہیں کہ انما یہ فائدہ دیتا ہے نفی اور اس بات کا ایک وقت میں. جی اصل میں یہ فرق کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو فرق بتانا چاہ رہے ہیں. نفی اور استثناء کے اندر بھی نفی اور اس بات پایا جاتا ہے. جہاں پہ نفی اور استثناء ہے، مثلا ما جاءنی الا زید، تو یہاں پہ ما جاء پہلے مجیت کی نفی کی گئی، پھر الا کے ذریعے استثناء بیان کیا گیا. ما جاءنی الا زید، زید کا استثناء کیا گیا، تو یہ میرے پاس نہیں آیا مگر زید، تو زید کی مجیت ثابت ہو گئی. تو نفی اور استثناء کے اندر بھی نفی اور اس بات ہوتے ہیں، اور انما کے اندر بھی نفی اور اس بات ہوتے ہیں. جی اب دیکھیے اب دونوں میں فرق کیا ہے. کہہ رہے کہ انما نفی اور اس بات کا ایک ہی وقت میں فائدہ دیتا ہے، الگ الگ نہیں. جب آپ نے کہا انما زید قائم، تو زید کا کھڑا ہونا اور غیر سے قیام کی نفی ہونا دونوں ایک ہی وقت میں ثابت ہو جائیں گے. لیکن نفی اور استثناء کے اندر یہ بات نہیں ہے. نفی اور استثناء چونکہ الگ الگ دو کلمے ہیں، اس لیے نفی اور اس بات کا ثبوت بھی الگ الگ ہو کر ہوگا، ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں ہوگا. لہذا پہلے نفی ہوگی پھر اس بات ہوگا. ما جاءنی پہلے مجیت کی نفی ہوگی، اس کے بعد الا زید، زید کے مجیت کا اس بات ہوگا، تو دو وقتوں میں ہوا. یہ فرق ہے انما کے اندر، انما اور نفی اور استثناء کے درمیان. دوسرا فرق بتا رہے ہیں، انما یفید التعرید، انما فائدہ دیتا ہے تعرید کا بھی. تعرید کیا ہے؟ تعرید کہتے ہیں کلام جو صراحتاً مذکور ہوتا ہے اسی میں کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر دینا، یعنی اشارتاً کلام سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اس کی طرف صراحت، اس بات کو صراحت سے بیان نہ کیا گیا ہو. اشارتاً کسی کلام سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے اس کو تعریض کہتے ہیں. تو انما کے اندر بھی تعریض پائی جاتی ہے. کیسے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس میں کیا بات ہے کہ اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو غیر عقل مند ہوتے ہیں، جن کے پاس عقلیں نہیں ہوتی ہیں، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. آگے والنفی والاستثناء يمتاز بشدة النفي والإنكار الشديد بخلاف إنما فليس فيه إنكار شديد. نفی اور استثناء نفی کی شدت اور انکار شدید میں ممتاز ہوتے ہیں، برخلاف انما کے اس میں انکار شدید نہیں پایا جاتا ہے. جی کہنے کہ یہ تیسرا فرق ہے. نفی اور استثناء کے اندر
نفی کی شدت پائی جاتی ہے، شدید درجے کا انکار پایا جاتا ہے۔ مثلا ما جاءنی الا زید، ما جاءنی یعنی میرے پاس کوئی نہیں آیا، شدت کے ساتھ انکار پایا جا رہا ہے۔ انما برخلاف انما کے کہ اس میں انکار شدید نہیں پایا جاتا ہے۔ انما زید قائم، زید کھڑا ہے، غیر سے قیام کی نفی تو ہے لیکن شدت کے ساتھ نہیں ہے، انکار شدید نہیں ہے۔ الفائدۃ الثالثہ يعتبر المقدم مقصورا والمؤخر مقصورا عليه، فإن كان المقدم موصوفا فهو قصر موصوف على الصفة، نحو إنما يوسف أمين، وإن كان المقدم صفة فهو قصر صفة على الموصوف۔ جی تیسرا فائدہ، مقدم کو مقصور مانا جاتا ہے اور مؤخر کو مقصور علیہ۔ چنانچہ اگر مقدم موصوف ہے تو کسر موصوف علی الصفت ہوگا، جیسے انما یوسف امین، اور اگر مقدم صفت ہو تو وہ کسر صفت علی الموصوف ہوگا، جیسے ما امین الا یوسف، کہ امین نہیں ہے مگر یوسف۔ یہ فائدہ نمبر 3 ہے کہ اگر یعنی مقدم کا اعتبار کیا جائے گا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کسر صفت علی الموصوف، کسر موصوف علی الصفت، تو کہہ رہے کہ جو مقدم ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے، یعنی اس کا کسر کیا جاتا ہے، جو مؤخر ہوتا ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے، اس پر کسر کیا جاتا ہے۔ اب اگر مقدم موصوف ہے تو موصوف کا کسر ہوگا کس پر؟ صفت پر، اور اگر مقدم کیا ہے؟ صفت ہے، تو صفت کا کسر ہوگا موصوف پہ۔ مثلا انما یوسف امین، یوسف کیا ہے؟ امین ہے، یہاں یوسف موصوف ہے، امین صفت ہے۔ ابھی کیا بتایا؟ جو پہلے ہوگا وہ مقصور ہوگا، لہذا یوسف کیا ہوگا؟ مقصور ہوگا، امین مقصور علیہ ہوگا، تو یوسف کا کسر کیا گیا امین پہ، پہلے آنے والا موصوف تو کسر موصوف علی الصفت ہے، پہلے آنے والا مقصور ہے اور یہ موصوف ہے تو لہذا کسر موصوف علی الصفت ہوگا۔ دوسری مثال ما امین الا یوسف، امین نہیں ہے مگر یوسف، یہاں پہ امین پہلے آ گیا تو یہ مقصور بن گیا، یوسف بعد میں آیا تو مقصور علیہ ہو گیا، امین صفت ہے تو معلوم ہوا کہ صفت کا کسر کیا گیا ہے موصوف پر، تو یہ کسر صفت علی الموصوف ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ استثنی من هذه الضابطہ ثلاث صور، اس ضابطے سے 3 صورتیں مستثنی کر دی گئی ہیں۔ کیا ضابطہ ہے؟ کہ پہلے مقصور ہوتا ہے بعد میں مقصور علیہ ہوتا ہے، اس ضابطے سے 3 صورتیں مستثنی ہیں۔ کیا؟ پہلی صورت الاولی المقدم وحقہ التاخیر، جس کا حق مؤخر ہونے کا ہے اس کو مقدم کر دیا جائے، جیسے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، علی اللہ جار مجرور ہے، اس کا درجہ اس کا حق مؤخر ہونے کا ہے، اس کو پہلے ذکر کر دیا، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ الخبر المعرف باللام، او خبر جو معرف باللام ہو، خبر جس کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنا دیا گیا ہو، جیسے وہو الغفور الودود، ہوا مبتدا، الغفور خبر۔ جی
ثالثۃ ما بعد ضمیر الفصل، تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت وہ ہے جو ضمیر فصل کے ما بعد ہو، یعنی ضمیر فصل والی صورت ہو، تو وہاں پر بھی ضمیر فصل جو ہوگی اس کو مقصور علیہ کہہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کلمہ ہوگا اس کو مقصور کہا جائے گا۔ جیسے الذی انزل الیک من ربک هو الحق، اس کے اندر هو الحق ہوا کو مقصور علیہ، چونکہ ہوا ضمیر فصل ہے، ہوا کو مقصور علیہ قرار دیا جائے گا، الحق کو مقصور قرار دیا جائے گا۔ جی یہ تین صورتیں ہو گئیں۔ دوسری صورت کیا تھی؟ اس میں خبر سے صرف بحث تھی، خبر معرف باللام ہو، خبر کیا ہو؟ معرف باللام ہو، چاہے اس کا مبتدا کچھ بھی ہو۔ یہاں پہ هو الحق کے اندر کیا ہے؟ حق یہ ضمیر فصل کے بعد ہے، ضمیر فصل کے ما بعد ہونا چاہیے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، تینوں صورتوں میں کر رہے ہیں کہ ضابطہ پلٹ جائے گا، یعنی پہلے مقصور علیہ ہوگا نہ کہ مقصور۔ فی هذه الصور الثلاث كان المقدم مقصورا علیہ لا مقصورا، ان تین صورتوں میں مقدم مقصور علیہ ہوگا نہ کہ مقصور ہوگا، لہذا وعلی اللہ کے اندر کیا ہوگا؟ یہ مقصور علیہ ہوگا۔ هو الغفور الودود کے اندر ہوا مقصور علیہ ہوگا، هو الحق کے اندر ہوا مقصور علیہ ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسئلہ ما القصر لغتاً و اصطلاحاً، لغتاً اور اصطلاحاً قصر کی تعریف کیجئے۔ بین نوع القصر باعتبار الذات و باعتبار طرفیہ و باعتبار حال المخاطب، قصر کی اقسام بیان کیجئے، ذات کے اعتبار سے، طرفین کے اعتبار سے، مخاطب کے حال کے اعتبار سے۔ وضح طرق القصر، قصر کے وضح طرق القصر، قصر کے طریقوں کو بیان کیجئے۔ متى يتقدم المقصور علیہ، مقصور علیہ مقدم کب ہوگا؟ ما هو الفرق بین انما والنفی والاستثناء، انما اور نفی و استثناء کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے بعد تمرین آپ حل کیجئے۔ بین نوع القصر، آپ قصر کے اقسام کو، قصر کے انواع کو بیان کیجئے اور ان کے طریقوں کو بیان کیجئے۔ جی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.